حوثیوں کا کارگو جہاز پر حملہ، 3 پاکستانیوں سمیت 6 افراد جاں بحق۔ اسحاق ڈار کی حوثیوں کے حملے میں 3 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ کہا کہ تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے میں 3 پاکستانی جاں بحق اور 1 زخمی ہوا۔ یہ حملے بے گناہ انسانی جانوں اور بحری سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ واقعے کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے متعلقہ سعودی حکام اور یمن حکومت سے رابطے میں ہیں۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو میتوں کی وطن واپسی اور زخمی شہری کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کی بحر احمر میں تجارتی جہاز پر حوثی حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا، واقعے میں 3 پاکستانی شہید ہوئے جن کی میتیں پاکستان لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ سعودی قیادت میں بحری اتحاد کے معاہدے کو آپریشن بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آزادانہ جہاز رانی کے لیے ذمہ داریاں نبھائی جائیں گی۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ جارحیت کے جواب میں مشترکہ دفاع کے لیے ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ بڑا واضح ہے کہ ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ معاہدے میں مزید ممالک کی شمولیت کا خیر مقدم کریں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 5 روز باقی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر اسمبلی کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان ایک بار پھر خطے میں امن کے لیے متحرک۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ محسن نقوی نے ایرانی صدر کو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ وزیر داخلہ نے سہ ملکی مکہ معاہدے پر ایرانی صدر کو اعتماد میں لیا۔ محسن نقوی نے کہا، ایران اور پاکستان کے تعلقات مضبوط اور نہ ٹوٹنے والے ہیں۔ تہران سے تعلقات کو جامع انداز سے بڑھانے کے لیے اسلام آباد انتہائی سنجیدہ عزم کے ساتھ اقدامات کر رہا ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاک ایران تعلقات سے علاقائی استحکام مضبوط ہوگا۔ وزیر داخلہ کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، ایرانی ہم منصب سکندر مومنی اور وزیر پیٹرولیم سے بھی ملاقاتیں۔ 2 طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ آبِ ہرمز کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی ملاقات۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ ایرانی سفیر نے پاک ایران 2 طرفہ تعاون پر پیش رفت سے نائب وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کا ایران کے ساتھ ترجیحی شعبوں میں روابط مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ کہا، زیر التوا مسائل کے حل اور خطے میں پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی مؤثر راستہ ہیں۔ مال روڈ راولپنڈی میں گزشتہ روز افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک سیاسی کارکن نے سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا۔ سیکورٹی فورسز نے اپنے دفاع میں جوابی فائرنگ کی۔ وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کی نیوز کانفرنس کہا کہ پی ٹی آئی کارکن نے کسی سیاسی پارٹی پر نہیں، پاکستان کے سپاہی پر حملہ کیا۔ مال روڈ راولپنڈی واقعہ پی ٹی آئی کی نفرت اور انتشار کی سیاست کا نتیجہ ہے۔ پی ٹی آئی کی عادت واقعے کو ایک کارکن کا انفرادی عمل کہہ کر بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔ اگر سیاسی کارکن کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تو اس نے اپنے گھر والوں پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ ایسے واقعات 9 مئی سے شروع ہوئے ہیں۔ بیرون ملک بیٹھے عناصر ویوز اور کمائی کے لیے اداروں پر ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ گھیراؤ، جلاؤ اور بد زبانی سے ملک اور قوم کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، حقائق عوام کے سامنے لائیں گے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش، نالئی میں طغیانی کا خطرہ ٹل گیا۔ ریسکیو 1112 اور واسا کے تمام فیلڈ اہلکار نالئی کے پلوں پر تاحال تعینات۔ راولپنڈی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ ایم ڈی واسا راولپنڈی کا کہنا ہے کہ تمام نشیبی علاقوں ڈونگ اور جاوید کالونی آریہ محلہ کو کلیئر کر دیا گیا۔ نالئی کی مسلسل ہر گھنٹے مانیٹرنگ جاری ہے۔ نالئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کا بہاؤ 7 فٹ اور گوال منڈی پر 6 فٹ ہے۔ راولپنڈی میں سب سے زیادہ بارش گولڈا میں 113 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ نیو کٹاریاں میں 59 ملی میٹر اور پیر ودائی میں 51 ملی میٹر، شمس آباد اور گوال منڈی میں 45 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ ترکیہ سے خفیہ فوجی پرواز کے بعد جس طیارے میں سفر کیا وہ زیادہ خطرے میں تھا۔ ٹرمپ نے سچ بتا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران پر بھروسہ نہیں۔ طیارہ تبدیل کرتے وقت میں سیکرٹ سروس کی ہدایت پر عمل کیا۔ جس طیارے پر سفر کر رہا تھا اس سے زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ امریکی اخبار کے مطابق دورہ ترکیہ سے ٹرمپ کی خفیہ واپسی ایران سے ملی دھمکیوں کی وجہ سے ہوئی۔ انقرہ ایئرپورٹ پر ٹرمپ کیمروں کے سامنے ایئر فورس 1 میں سوار ہوئے، لیکن خفیہ طور پر کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے دوسرے طیارے پہنچایا گیا۔ ٹرمپ ایئر فورس کے طیارے میں برطانیہ پہنچے۔
वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। तालीम के फ़रोग़, सिक्योरिटी, सरमायाकारी, AI और तवानाई के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। पंजाब को सैलाब और स्मोक से बचाने के लिए अमरीकी माहिरीन की खिदमात हासिल करने पर इत्तफाक। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज के इक़दामात की तारीफ़ की। लाहौर में पसंद फेस्टिवल के इनेकाद को भी सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि आइंदा साल पसंद मेले को मज़ीद तौसी दी जाएगी। पंजाब में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कानूनी इक़दामात किए जा रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। सालसों के जरिए पहुंचाई शराइत अमरीका तस्लीम करे। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई का कहना है कि वाशिंगटन को जंग खत्म, ईरान के मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। ईरान के खिलाफ अमरीका की गैर कानूनी जंग पूरे खित्ते के लिए खतरा है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहम्मद मुखबर ने कहा कि अमरीका के ईरानी शराइत मानने तक आपने हरमुज़ नहीं खुलेगी। अमरीका और ईरान अमन मुआहिदे के करीब पहुंच गए। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का दावा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा किसी न किस्म के मुआहिदे या मुफाहमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। 2-3 दिन के दौरान मिलने वाले इशारे बताते हैं कि दोनों ममालिक किसी अमन मुआहिदे या डील के करीब पहुंच चुके हैं। हालात एक बार फिर अमन मुआहिदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। गुलिस्तान जौहर गेस्ट हाउस के बाहर से मिलने वाली लाश नौजवान ताजिर मीर रजा की साबित। लाश के DNA सैंपल वालिदैन से मैच कर गए। सिंध फ्रांसिक DNA लेबॉर्ट्री जामिया कराची ने रिपोर्ट जारी कर दी। कब्र कुशाई के बाद लाश के DNA के लिए भी सैंपल हासिल किए गए थे। जिन्ना अस्पताल के मेलो डॉक्टर उसामा शेख ने भी मीर रजा की खुदकुशी के शवाहिद मुस्तरद कर दिए। केस की तफ्तीशी टीम में मज़ीद 2 मेंबरान के इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। DSP सराजुद्दीन और इंस्पेक्टर मोहम्मद अली तफ्तीशी टीम में शामिल। मजमूई टीम 7 रुकनी हो गई। मीर रजा को तेजाब से नहलाया गया, इसलिए लाश खराब हुई। वकील जिब्रान नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 28 जुलाई की शाम तक मीर रजा जिंदा था। इसे कत्ल से कबल अगवाकारों ने 12 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया। तेजाब डाला गया, खदशा है तेजाब पिलाया भी गया। कातिल जानते थे कहाँ कैमरे नहीं और कहाँ से मीर रजा को उठाना है। हम ये कैसे मान लें कि इसने अपने अकाउंट खुद खाली किए जब मोबाइल हैक हुआ। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने मिलकर दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। पंजाब में तारीखी तरक्याती काम हो रहे हैं। अक़लियतों की बहबूद के लिए वज़ीर पंजाब ने नुमायां काम किया। रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर सूबाई वज़ीर अक़लियती बरादरी के लिए बेहतरीन काम किए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अक़लियतों के कौमी दिन के तकरीब से खिताब। कहा कायदे आज़म का फरमान है पाकिस्तान में सबके लिए मसावी निज़ाम होगा। अक़लियतों के लिए तमाम काम वज़ीर आला मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक हो रहा है। ननकाना साहब, बहार कॉलोनी और मजहबी मुकामात पर काम जारी हैं। पाकिस्तान बेलारूस का इक़्तिसादी और तजारती ताउन नई सतह पर ले जाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने पर जोर। वफाकी वज़ीर तजारत जम कमाल ने इजलास से खिताब में कहा पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात बाहिमी एतमाद, ताउन और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं। तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी रवाबित को नई सतह पर ले जाने के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप और तरजीही तजारती निज़ाम पर फिजिबिलिटी स्टडी से सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी।